کبھی قرآن پڑھتے ہوئے کچھ ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں جو ایک لمحے کے لیے ہمیں روک دیتی ہیں، گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی آپ کہہ سکتے ہیں چونکا دینے والی تمثیل کا جائزہ لیں گے، مویشیوں کی تمثیل۔ پہلی نظر میں یہ بہت سخت لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں ایک زبردست حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ آیت اس پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ وہ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ یہ الفاظ سیدھا دل پر لگتے ہیں اور فوراً ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر انسانوں کا جانوروں سے ایسا موازنہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر انہیں جانوروں سے بھی کم تر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس تمثیل کی گہرائی تک لے جائے گا۔ پہلی نظر میں یہ موازنہ واقعی پریشان کر سکتا ہے، لیکن قرآن کی ہر آیت کی طرح اس میں بھی ایک بہت گہرا پیغام چھپا ہے۔ تو آئیے اس کی پردے کھولنا شروع کرتے ہیں اور اس کے اصل معنی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، کسی بھی بات کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہوتا ہے؟ اس کا کانٹیکسٹ، اس کا پس منظر۔ خاص طور پر جب بات قرآن کی ہو تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ آیت کب، کس کے بارے میں اور کیوں نازل ہوئی، اس کا اصل پس منظر آخر تھا کیا۔ تو مفسرین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ آیت کوئی عام بیان نہیں تھا سب انسانوں کے لیے، بلکہ یہ خاص طور پر اس وقت مکہ کے ان لوگوں کے لیے تھی جو حقیقت کو جاننے کے باوجود جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ تو یہ ایک عمومی مذمت نہیں، بلکہ ایک مخصوص گروہ کی سوچ اور رویے پر ایک تبصرہ ہے۔ اور یہیں سے ہمیں اس تمثیل کا اصل مغز، اس کی روح سمجھ میں آتی ہے۔ اصل مسئلہ ان کے کسی خاص عقیدے کا نہیں تھا، بلکہ ان کے سوچنے سے انکار کا تھا۔ وہ سوال نہیں کر رہے تھے، تحقیق نہیں کر رہے تھے، یا اپنے ذہن کا استعمال نہیں کر رہے تھے، بس آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کی روایات کے پیچھے چل رہے تھے، بالکل ایک ریوڑ کی طرح جو بغیر سوچے سمجھے ایک دوسرے کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت گہرا، ایک آفاقی سبق ہے۔ یہ تمثیل ہماری توجہ اس طرف دلاتی ہے کہ جب انسان اپنی ان خداداد صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا جو اسے عطا کی گئی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، اور کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ اب ظاہر ہے یہاں بات جسمانی اعضاء کی نہیں ہو رہی، بلکہ ان اعلیٰ فکری اور روحانی صلاحیتوں کی ہو رہی ہے جو ہمیں اصل معنوں میں انسان بناتی ہیں۔ یہاں قلب کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ قرآن میں قلب صرف جذبات کا مرکز نہیں، بلکہ یہ عقل، فہم اور دانش کا مرکز بھی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حقیقی سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا جب آیت کہتی ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، تو اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عقل اور فہم و فراست کو استعمال ہی نہیں کر رہے۔ اور یہ ذمہ داری اتنی اہم ہے کہ ایک اور آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی ان فکری صلاحیتوں کے لیے جوابدہ ہونا پڑے گا۔ ہمارے سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت، یعنی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا کافی نہیں ہے، بلکہ تحقیق اور عقل کا استعمال لازمی ہے۔ چلیں اب ہم تمثیل کے سب سے چونکا دینے والے حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ دعویٰ کہ ایسے لوگ نہ صرف مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ واقعی ایک بہت سخت بیان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مفسرین اس کی کیا منطقی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ اس منطق کو سمجھنے کے لیے آئیے انسان اور جانور کا موازنہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، جانوروں سے عقل کی توقع نہیں کی جاتی، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن انسانوں کو یہ صلاحیت دی گئی ہے، اور جب وہ اسے جان بوجھ کر ضائع کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ انسانوں کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، جانوروں کو نہیں۔ جانور اکثر انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن غافل انسان صرف اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ جانور اپنی فطرت پر چلتے ہیں، جبکہ غافل انسان جان بوجھ کر صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے اور پھر اپنے غلط کاموں کے لیے بہانے اور جواز تراشتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ واقعی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو کیا اس تمثیل کا مقصد صرف مذمت کرنا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ ہمیں جگانے کے لیے ہے۔ یہ ایک انتباہ ہے، ایک دعوت ہے کہ ہم اپنی سب سے بڑی انسانی صلاحیتوں کو، یعنی عقل اور فہم کو نظر انداز نہ کریں۔ اور یہ بات ایک اور آیت میں تو بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ آخرت میں لوگ خود اعتراف کریں گے کہ ان کی ناکامی کی اصل وجہ عقیدے کی کمی نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ انہوں نے نہ سنا اور نہ عقل سے کام لیا۔ انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں پر تالے لگا دیے، اور یہی ان کی بربادی کا سبب بنا۔ تو اس پوری تمثیل کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کفر پر حملہ نہیں، بلکہ فکری غفلت کے خلاف ایک گہرا انتباہ ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ عقل، فہم اور غور و فکر ایمان کے سفر کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ ان صلاحیتوں کو نظر انداز کرنا خود کو انسانیت کے اعلیٰ درجے سے گرانے کے مترادف ہے۔
تو آخر میں یہ تمثیل ہم سب کے سامنے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ یہ صرف معلومات حاصل کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی ان سب سے قیمتی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہم اس دنیا کو اور اس میں اپنے مقام کو حقیقی معنوں میں سمجھ سکیں۔